बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। अरबी ख़त नसख़ तर्जमा सफ़ी तख्ते नंबर 6 मुरक्कबात के ज़ेल में आज हमारी 12वीं वीडियो है जो त्वा और छोटे काफ पर मुश्तमिल है। त्वा से मुराद त्वा और ज़्वा है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। अलबत्ता इसको दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ने के लिए और पेवंद करने के लिए थोड़ी सी ज़हमत करनी होती है। इसी तरह काफ से मुराद छोटा काफ है और छोटे काफ में भी कोई तब्दीली नहीं होती है, ख़ासकर यहाँ पे जब इसके साथ त्वा को मिला दिया जाए, यानी आखिर में काफ को जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर आपके सामने लिख देते हैं। तो ये तकरीबन सतर जो हम यहाँ पर खींची है लकीर, तो लकीर से तकरीबन ये एक कत ऊपर, इसके लिए हम वो तरीक़ाकार जो हमने अपने तौर पे ये शुरू किया है, यानी इस तरह 4 कत लगा देते हैं, उसके ऊपर शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी निशानी यहाँ पे थोड़ा सा ये जो कत है रह गया है, तो रहने की वजह से हम यहाँ पर आपको बताते चले कि ये तकरीबन एक कत ऊपर ये शुरू करते हैं। तो ये वाला हिस्सा चढ़ाई यानी ऊपर चढ़ते हैं, फिर इसके बाद मामूली सी जिस तरह एक ठेले पर बंदा ऊपर चढ़े और फिर आराम से जाए और नोक ये वाला नोक इस्तेमाल कर ले, तो मामूली से फिर यहाँ पर रोकेंगे और थोड़ा सा वक्फा करके इसके बाद निचले इसके साथ लगा के थोड़ा सा मामूली खम, और ये भी जिस तरह उतराई पे बंदा नीचे जाता है तो इस तरह इसकी शक्ल ये बनती है। यहाँ पर थोड़े से मामूली से निशान भी हमने लगा दिए है, आप पर यहाँ देख सकते हैं। ये चढ़ाई, ये ऊपर चढ़ना है और ये फिर यहाँ पे नीचे उतरना है और फिर ये थोड़ी सी मामूली सी गोलाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तकरीबन ये उतराई में यहाँ पर त्वा को हमने मुकम्मल कर दिया। यहाँ पर जो फासला है वो तकरीबन 1.5 नुक्ते का फासला होगा। इस तरह ये जब हम मुकम्मल करते हैं तो आखिर में इसका लाम लिख देते हैं, तो दरमियानी जो पैमाइश होगी वो तकरीबन 2.25, और इस तरह ये पूरा का दरमियानी दर्जे की जो चढ़ाई है ये हम इसको तस्वर करते हैं एक कत। इस तरह ये जो अलिफ नुमा शक्ल है इस त्वा के साथ, इसको ऊपर में से शुरू कर देते हैं, तो इस मुसाफत पे तकरीबन 1 2 3 और ये 4 कत इस बिल्कुल सीध में इसको ऊपर से शुरू कर देते हैं और मामूली कलम मोटा कर देते हैं और फिर आखिर में इसको पतला कर देते हैं, थोड़ा सा इसको गोलाई देते हैं और जब इसके साथ टच होते हैं तो इसके आखिर में इसका ताज बना देते हैं। ताज भी इंशाल्लाह तफसील से बता देंगे। अलबत्ता यहाँ पर बताते चले कि ये जब ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कलम को लचक दे देते हैं और फिर ये वापस इसी में से इसके साथ डबल करके भी अगर कर दिया जाए तो तब भी ये नसफ से थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, यानी नसफ मतलब है कि ये पतला होगा। और फिर उसके बाद ये भी इस तरह उतराई में हम इसको गोलाई की शक्ल में, और ये जो आखिरी हिस्सा है ये भी हम इसको, ये जो आखिर लगता है इस तरह है कि ये गोल है, हालांकि ये गोल नहीं है बल्कि जिस तरह हम बा बनाते थे तो इस तरह ये मामूली सी गोलाई है, और इसका जो आखिरी हिस्सा है ये दरमियान वाला हिस्सा ज़मीन के साथ थोड़ा सा लगा है, और इसकी जो मुसाफत होगी तकरीबन नसफ कत इसकी गहराई होगी, और अंदरूनी जो पैमाइश होगी वो तकरीबन 4 या 4.5 या 5 तक बन जाएगी। और इसकी सीध में इसका जो सिंबल है, निशानी है, ये इसके साथ इंशाल्लाह तफसील के साथ बता देंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसके लिए पैमाइश लगा देते हैं। आप देखें से कम ले लेंगे, जिस तरह हमने कहा कि लकीर के ऊपर इस तरह 4 कत लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा ये त्वा ऊपर होगी और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब लिखने का ढंग ये है और तरीका कि इसको कलम को ज़मीन के साथ लगा के और लचक के कायदे के माफिक अंदर से बाहर की तरफ और आराम से ऊपर जाएंगे, और जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आराम से नीचे नहीं आएंगे जल्दी, बल्कि आराम से ऊपर जाएंगे आराम से। देखिए आप देखिए यहाँ पर वक्फा भी ना करे, और ये वाला नोक हमने इस्तेमाल करना है और कलम को थोड़ा सा लंबा हमने पकड़ना है। आप देखिए आराम से मैंने बता दिया। मुश्किल अमर है, काफ़ी ज़िंदगी इसमें लग जाती है, लेकिन तरीका जब मालूम हो किसी को तो उससे यहाँ पर इसको नीचे कर देंगे और इस कोने के साथ इस कलम का ऊपर वाला हिस्सा लगा देंगे और मामूली से ही गोलाई दे देंगे। आप देखें
تو یہ گولائی اس طرح کی یہ اوپر سے اترائی میں آ رہے ہیں ہم، اور جو یہ تا مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کا جو الف نما حصہ ہے اور کاف کا پہلا والا حصہ ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ تو الف تو ہے، کاف کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہاں پر یہ تو شروع میں ہم نے بتایا کہ تو مشکل نہیں ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ کاف کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہم نے یہاں پر یہ شکل بنائی ہے۔ درمیان میں یہ بھی بتا دیں کہ یہ 3 یا پونے 3 قط لمبائی ہوگی اور 1 قط اس کی چوڑائی ہوگی، تو اس طرح یہ یہاں سے اوپر اور پھر یہاں پر نیچے، اور یہ تو اسی گولائی کی شکل میں یہاں پر آ جائیں گے۔ یہ جو شکل اندرونی ہوگی تو یہ انک نما یا تکونی نما شکل ہے، یہ بن جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ قلم کو ہم تھوڑا سا ترچھا پکڑ کے اسی کے ساتھ متصل آئیں گے، اور جو ہی اس کی سیدھ میں نیچے آ جائیں گے تو یہ بھی اترائی میں آئیں گے اور گولائی کی شکل میں اس کو مکمل کر دیں گے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ اس کو تھوڑا سا مائل بھی کر سکتے ہیں اس طرف، اور اس کو تازہ بھی کریں۔ جب یہ مکمل ہوا تو آخر میں اس کے اوپر الف کو بنا دیں گے، یہ دیکھیں اوپر موٹا بھی ہے الف اور سیدھا بھی، اور آخر میں اس طرح یہ ہم نے اس کو ٹیڑھا کر دیا ہے۔ اور اس کے اوپر تاج کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لفظ ہے، اس میں سے تھوڑا سا باہر نکال کے تھوڑا سا دوبارہ اندر، اور پھر یہ معمولی سی گولائی دے دیں گے، اس طرح اس کا تاج بن جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں اس کو، دیکھو یہ والا حصہ تھوڑا سا اس طرح بن جائے گا، اور آخر میں اس کا جو نشان ہے کاف کا، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی اور لفظ ہے، یہ نشان اس لیے لگا دیتے ہیں تاکہ تمیز ہو جائے لام سے کہ یہ لام نہیں ہے یا کوئی اور غنہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ لام کاف ہے۔ اس کی جو گہرائی ہوگی ہم نے بتا دیا کہ یہ نصف قط کے برابر، اور اس کی جو لمبائی ہو جائے گی وہ تقریباً 4 قط، اور اس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف پر یہ پیندہ لگا زمین کے ساتھ، اور دوبارہ اس کو ہم نے اٹھا دیا ہے۔ اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم جھولے دے دیں، بلکہ زمین کے ساتھ معمولی سی تھوڑا سا ٹچ کر کے معمولی سی گولائی دیں گے، یعنی ایک لکیر سیدھی ہوتی ہے اور ایک اس طرح گول، تو نہ گول ہے اور نہ سیدھی ہے، بلکہ معمولی سی اس میں گولائی ہے۔ گولائی اور گول میں اور سیدھائی میں اور سیدھ میں یہ فرق ضرور جاننا ہے۔ آرام سے اس کو انشاءاللہ بنا دیں گے۔ کھٹ پین کے ساتھ اگر اس کو بنا دیں تو وہ بھی اسی طریقے پہ، اور ہم بار بار کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے اصل محنت چھوٹے پین کے ساتھ کرنا ہے، اس لیے کہ ہمارا واسطہ اور تعلق جو ہوتا ہے وہ بال پین کے ساتھ، کٹ پین کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ عام قلم کے ساتھ ہمارا واسطہ اور تعلق اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو گھر پہ اور عام روٹین پہ یا سکھانے والے ہوتے ہیں اور یا آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بغیر پیمائش کے آپ کو بتاتے چلے کہ جس طرح انگلش میں ہم خطاطی سکھاتے ہیں اور خطاطی سیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم سٹروک کہتے ہیں، تو یہاں پر بغیر پیمائش کے بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور ایک ایک لفظ میں مختلف سٹروکس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا سٹروک یہ ہے اور پھر دوسرا سٹروک ہے، اور یہاں پر ہم نے نچلے پہ اور نچلے نوک پہ زیادہ دباؤ ڈال دیا ہے، اور یہاں پر تھوڑا سا اوکو کرنے کے بعد پھر یہ والا سٹروک لگا دیا ہے، اور یہاں پر اس کے ساتھ ملانا کی بھی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، دیکھو یہاں پر لائن یہ لگنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کو اس میں سے ضم کر کے اور پھر اس میں سے دوبارہ نکال کے یہ ہم نے کاف اس کا بنانا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس تفصیل سے مطمئن ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے۔ یہ آپ دیکھیں ہوا میں ہے اور اترائی میں ہے۔ مارکر کے ساتھ بنانا چاہے تو وہ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے، اور جس طرح ہم نے کہا کہ قلم کو تو سا ہم لمبا پکڑ لیں گے، اوپر جائیں گے بغیر کسی پیمائش کے، لیکن ہم نے وہ سٹروک کا لحاظ کرنا ہے، دیکھیں یہاں پر۔ اور جو ہی یہ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اترائی میں کوشش کرنے کے لیے، لیکن اس طرح جلدی اس کو سٹروک میں نہیں بدلانا ہے کہ بس آپ نے بنایا ہے، بس آرام سے اس کو تھوڑا سا معمولی گولائی بھی دینی ہے، اور پھر جب گولائی مکمل ہو گئی آرام سے اپنی طرف سے اس طرح یہ دیکھیں کھینچنا ہے لفظ کو، اور جب لمبائی بھی مکمل ہو جائے گی، گولائی بھی مکمل ہو جائے اور اپنی طرف سے کھینچ بھی ہم مکمل کر لیں، کھینچائی،
یہ اصطلاحات میں اپنی طرف سے استعمال کر رہا ہوں، اگر غلطی ہو تو اس پہ آپ بحث نہ کریں، بلکہ سمجھانے کا جو طریقہ ہے اس پہ انشاءاللہ آپ بحث نہیں کر سکیں گے۔ یہ دیکھیں، اور پھر یہاں پہ اس کے قریب ہم نے قلم کو ملایا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بنایا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کہا کہ یہ گولائی گول نہیں ہے بلکہ معمولی سی گولائی ہے، یہ نسیدی ہے، یہ حصہ نسیدہ ہے اور نہ گول ہے بلکہ معمولی سی ہم نے اس کو گولائی دی ہے۔ دیکھیں گولائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیدھی لکیر ہے، اب اس پہ بھی نہیں چلنا ہے بلکہ اس لکیر کے متصل تھوڑی سی اس لکیر کو ہم نے تھوڑا سا خم دینا ہے اور اس میں ہے تھوڑا سا کھوب دے دینا ہے، جس طرح کھوب یا خیمہ ہوتا ہے معمولی سا۔ اور انشاءاللہ نستعلیق میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ جب مشق کریں گے، یعنی مشق کا طریقہ بتا دیں گے کہ اس طرح مشق کیا جاتا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم بحث کر لیں گے۔ بال پن کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے اور اس پہ بھی ہمیں زیادہ مشق کرنی ہے۔ اب دیکھیں آرام آرام سے دیکھیں، گولائی کی شکل میں پہلا سٹروک ہے، پھر دوسرا سٹروک ہے اور یہ گولائی کی شکل میں، اور اس کے متصل یعنی اس میں سے دور نہیں کرنا ہے اور یہ فاصلہ نہایت مختصر کرنا ہے، بے ڈنگا نہیں کرنا ہے۔ یہ جتنا تنگ ہوگا، یہ اندرونی طور پر یہ توا تنگ ہوگی تو اچھا لگے گی اور اچھی لگے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختصر ہے اور پھر اس میں سے اس کو جدا کرنا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا ازحد شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے بھی شیئر کیجیے گا اور اس پہ اپنے مثبت کمنٹ سے بھی نوازیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔